بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک کے بعد آج ہم آپ کو اولاد کے لیے وظیفہ بتا رہے ہیں۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی اور ان کی رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کئی سال لوگ ہیں، کوئی بچے کا امکان نہیں ہے، پیدا نہیں ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اولاد کا وظیفہ ہے۔ یہ لوگ اس وظیفے کو کریں تو اللہ پاک ضرور اولاد عطا کرے زندگی والی۔ یہ پڑھنے کے وظائف ہوتے ہیں اور محنت کا کام ہوتا ہے، اور کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تو اس کا صلہ یا اس کا پھل نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی ہوگی، پڑھنے کے لیے کچھ وقت اپنا نکالنا پڑے گا اس کے لیے، تو اللہ پاک آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی کسی کی بھی محنت کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتا۔ اس کے محنت کے مطابق اس انسان کو اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بس تھوڑا ٹائم لگتا ہے نکالنا، اور پابندی سے پڑھنا جو ہے نا، یہ انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ مشکل کام بعض اوقات انسان کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 9 چندی جمعرات یعنی کہ نیا چاند آج آپ کو نظر آیا ہے، اس کے بعد جو بھی جمعرات آئے گی پہلی، وہ جمعرات 9 چندی کہلاتی ہے۔ اگر 9 چندی جمعرات کو ہی نظر آ گیا تو وہ 9 چندی ہی جمعرات ہے۔ تو اس دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے آپ نے نہا دھو کے بالکل صاف ستھرا ہو کے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، اور پھر عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کی پہلی رکعت میں بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار آپ نے پہلی رکعت میں بھی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے یہ 3 بار پڑھنی ہے سورہ اخلاص۔ اور اس کے بعد پھر اپنی نماز آپ مکمل کر لیں، اور نماز جب آپ کی مکمل ہو جائے گی تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ آپ جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں 11 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ الحمد شریف، یعنی کہ سورہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے سورہ الحمد، یہ آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی ہے تیسرا پارہ جو ہے اس کے شروع میں ہی آتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور آیت نمبر 254 سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور 254 نمبر آیت سے آیت الکرسی یہ شروع ہوتی ہے تیسرے پارے میں۔ تو یہ آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو 3 مرتبہ۔
پھر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے چاروں کل یعنی پہلی جو کل یا ایھا الکافرون کی صورت ہے اس کو پڑھنا ہے، یعنی کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ جو سورہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری کل آ جاتی ہے وہ۔ پہلے یہ کل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق، قل یا، یہ جو آخر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3، اور جو اس سے پہلے آتی ہے کافرون، سورہ کافرون، اور یہ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں پڑھنا ہے سورہ ناس، یعنی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ بھی پڑھنی ہے آپ نے 3 مرتبہ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اس کا ثواب پاک محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ نے پیش کر دینا ہے، اور ثواب پیش کر کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ ایسی دعا کریں بارگاہ الہی میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور رو رو کے کہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر۔ اس طرح سے رو کے یہ دعا کریں تو اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا، اور پھر جب آپ کی دعا یہ مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ حسب توفیق ہوتا ہے، پیسوں کا دے دو، گوشت کا دے دو، آٹے کا دے دو، کسی بھی چیز کا آپ صدقہ دے سکتے ہو حسب توفیق، یعنی جتنی آپ کی گنجائش ہے، اپنی گنجائش کے مطابق صدقہ نکال کر یہ آپ نے دعا کرنی ہے، صدقہ نکال کر، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ نکال کر آپ دعا کر کے وہ صدقہ آپ کسی کو بھی دے دیں، رشتہ داروں میں، باہر میں، کسی کو بھی آپ وہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ یہ عصر کی نماز سے پہلے یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھ کر پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھنا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا ایک پانی کی بوتل اپنے پاس لے کے رکھنی ہے آپ نے، صاف ستھرے پانی کی بوتل بھی صاف ستھری ہو، لے کے بھر کے پانی اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس کو دم کرنا ہے آپ نے۔ اس پانی کو جب یہ عمل مکمل کریں گے نا آپ لوگ، تو اس پانی کو آپ نے دم کر دینا ہے۔ تو عصر کی نماز جیسی آپ کی مکمل ہو جائے، پھر اسی جگہ آپ بیٹھے رہیں، اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درود پاک ابراہیمی، یہاں درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے۔ تھوڑا محنت کا کام ہے، لیکن آپ پڑھے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک ہے ابراہیمی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مصورو، یا مصورو، یا مصورو 102 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ جو یا مصور ہے، یہ آپ نے 102 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور سورۃ مزمل ہے 29ویں پارے میں، ٹھیک ہے، اور 12ویں رکوع سے یہ شروع ہو جائے گی۔ اور سورہ مزمل جو ہے وہ اس طرح سے ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीलन इन्ना नाशियातल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वामु क़ीलन इन्ना लक फ़िन्नहारि सबहन तवीलन वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीलन रब्बुल मशरिक़ि व रब्बुल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीलन वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीलन वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति महिलहुम क़लीलन इन्ना लदैना अनकालन व जहीमन व तहामन गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तरजुफ़ुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीलन इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला फ़हाज़ फ़िरऔन रसूला फ़अख़ज़ना अख़ज़न वबीलन फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजहलुल विल्दान शीबन अस्समाउ मुनफ़तिरुन बिही व कान वअदुहु मफ़ऊला इन्ना हाज़िहि तज़किरतुन फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअका वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहारा हालिमा अल्लम तुक़्सितू फ़ताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन हालिमन सयकुनु मिनकुम मर्ज़ा व आख़रून यज़रिबून फ़िल अर्ज़ यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाहि व आख़रून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि व खैरन व अज़म अजरन वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये जो सूरह है आपने 41 बार पढ़नी है। 41 मरतबा आपने सूरह मुज़्ज़म्मिल को पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने या मुसव्विरो 102 बार पढ़ना है आपने और उसके बाद पानी पे दम करें। 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है इब्राहीमी। 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़कर पानी पर दम करें और अपने ऊपर भी दम करें, अपने पेट पे, अपने सर पे दम करके हाथों पे फेरें। और ये जो 41 मरतबा सूरह मुज़्ज़म्मिल जो पढ़ने का अमल है, ये सिर्फ़ जुमेरात को आपने करना है और बाकी दिनों में आपने सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है सूरह मुज़्ज़म्मिल को। और बाकी तरीका जो है वो सेम ही, जैसे पीछे आपने दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है और या मुसव्विरो 102 मरतबा और सूरह मुज़्ज़म्मिल 11 मरतबा, फिर उसके बाद या मुसव्विरो 102 बार और दुरूद पाक 11 बार। ये आपने रोज़ाना करना है ये वाला अमल। और सिर्फ़ जुमेरात वाले दिन, हर जुमेरात को आपने सूरह मुज़्ज़म्मिल की तादाद बढ़ानी है, वो करनी है 41 मरतबा। ये सिर्फ़ जुमेरात वाले दिन करनी है, तादाद बढ़ा के पढ़नी है 41 बार। आम दिनों में इसको पढ़ना है 11 बार और पढ़ना हसर के बाद ही है और बिला नागा इसको आप पढ़ते रहें। और इसको अगर आप का बीच में माहवारी आ जाती है, महीने का अगर मसला आता है, तो आप कुरान पाक को ना छुएं। अगर सूरह मुज़्ज़म्मिल आपको ज़ुबानी नहीं याद है तो कोई भी शख्स सामने से कुरान पाक को खोल के आपके सामने रख दे तो आप उसको देख कर पढ़ सकती हो। आप ख़ुद छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना कुरान पाक को। तो ये आपने 3 माह ये अमल करना है। पहले माह से अगर आपको अल्लाह पाक आपको खुशी देता है तो बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह पाक आपको खुशी दे दे, अगर नहीं मिली पहले महीने खुशी, तो आपने दूसरे माह भी आपने इसी तरह से ये अमल करना है, तीसरे माह भी आपने इसी तरह अमल करना है। तो इंशाअल्लाह पहले माह में या दूसरे माह में ही अल्लाह पाक खुशखबरी दे देगा आपको। तो आपने ये अमल इसी तरीके से करना है। और ये जब भी शुरू करेंगे 9 चंदी जुमरात को इस अमल को आपने शुरू करना है। तो अल्लाह पाक बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है और वो सब कुछ जानने वाला है। और ये आप अमल करेंगी और अगर आपको ये इसका खुशखबरी मिल जाती है तो फिर इस अमल को यहाँ ही आप रोक देंगे खुशखबरी के बाद। फिर मेरे जो चैनल है PS चिश्ती, इसी चैनल में मेरी एक और वीडियो है जिनके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं या जिनकी औलाद नहीं बचती,
تو آپ وہ والا عمل اس کے بعد کریں گے. جب آپ کو خوشخبری مل جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ والا عمل کرنا ہے. اس ویڈیو کو دیکھ لینا اور اس کے بعد پھر جب خوشخبری ملے گی تو وہ والا عمل کرنا ہے. جن کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں یا جن کے بچے نہیں بچتے، یہ جب آپ کو اللہ پاک خوشخبری دے گا تو اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے. اور آگے پیچھے دن بھر دونوں میاں بیوی نے یا مصوروں کا ورد کرتے رہنا ہے. کوئی تعداد نہیں ہے اس کی، دن بھر رات بھر یا مصورو یہ پڑھتے رہنا ہے. دونوں نے تصور کر کے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کرے، زندگی والی عطا کرے. اور رات کو سونے سے پہلے دونوں میاں بیوی نے وہ پانی لازمی پینا ہے، ایک ایک گلاس یا آدھا گلاس جو ہے وہ پئیں، اور صبح بھی پئیں. صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے اس بوتل میں سے پانی پینا ہے. اور جتنا آپ پانی نکالیں گے واپس اتنا ہی اس بوتل میں ڈال دینا. اور اس بوتل کو زمین پہ نہ رکھنا، کسی لکڑ پہ یا اپنے فریج میں رکھتے رہنا. گلاس میں ڈالتے وقت بھی نیچے زمین پہ نہ رکھیں. اور دونوں مل کے اس پانی کو رات کو سونے سے پہلے پی لیں، ایک ایک گلاس، اور صبح بھی پی لیں. جتنا پانی آپ نکالیں گی اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے. اور روزانہ عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 11 مرتبہ درود پاک، 102 مرتبہ یا مصورو، اور سورۃ مزمل 41 بار پڑھنی ہے. پھر یا مصورو 102 بار، اور اس کے بعد درود پاک 11 بار. یہ روزانہ آپ نے عمل کر کے پانی پہ دم کرنا ہے. آپ نے آپ کو بھی دم کرنا ہے. اور اس میں کوئی ناغہ نہ کریں. آپ کوشش کریں ایسے جو عمل ہوتے ہیں نا ان میں ناغہ نہ ہو. تو یہ روزانہ کرنا ہے. اور پھر جب جمعرات آئے گی تو جمعرات والے دن باقی آپ نے وہی پڑھنا ہے، درود پاک 11 بار، درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا مصور 102. اور یہاں سورۃ مزمل کی تعداد آپ نے بڑھانی ہے، 41 بار کرنی ہے صرف جمعرات والے دن. عام دنوں میں 11 بار، اور جمعرات والے دن 41 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور جب یہ پڑھ رہے ہوں کوشش کریں کہ آپ کسی میت والی جگہ پہ نہ جائیں، یا پھر جہاں بچہ پیدا ہوا ہو اور اس کی چھٹی کے بال نہ کٹے ہوئے ہوں تو اس جگہ پہ کوشش کریں نہ جائیں. اگر بے حالت مجبوری جانا ہی پڑ گیا تو فوراً آ کے آپ نہا دھو کے یہ پانی فوراً پی لیں. اور اسی طرح اپنے شوہر کو بھی پلائیں، اور آپ کا شوہر بھی اور آپ بھی یا مصوروں کا ورد بے حساب ورد کریں. بس آپ کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. بس صبح اٹھ کے شروع ہوں پڑھنا یا مصوروں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی آپ یا مصوروں پڑھتے رہیں. اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ پاک سے درخواست کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، رو کے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک اولاد عطا کر، زندگی والی عطا کر. تو وہ ضرور عطا کرے گا. آپ دعا بھی کریں، اس وظائف کو بھی پڑھیں. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، زندگی والی عطا کرے، اور آپ کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو پاک پروردگار اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرما دے. تو دعا میں آپ مجھے بھی یاد رکھنا. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.